نور کربلا۔ آج 6 محرم الحرام ہے۔ آج کربلا میں ابن سعد کے سپاہیوں کی تعداد 80,000 افراد سے تجاوز کر گئی ہے۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا ہے۔ 6 محرم الحرام بروز پیر کو خلی ابن یزید اسپہی کو 10,000، کعب ابن الحرو کو 3,000، حجاج ابن حر کو 1,000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا ہے۔ ابن زیاد ہر روز صبح اور شام کوفیوں فوجیوں کے 25، 30 اور 25 افراد پر مشتمل دستے کربلا روانہ کرتا رہا۔ ان کے علاوہ چھوٹے بڑے اور کئی لشکر ارسال کرنے کے بعد ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو لکھا کہ اب تک تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہے۔ تجھے چاہیے کہ بلا حیلہ و حوالہ حسین علیہ السلام کو قتل کر دے۔ اسی تاریخ کو ابن یزید نے ابن زیاد کے نام ایک خط ارسال کیا جس میں عمر ابن سعد کے لیے لکھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے رات کو چھپ کر ملتا ہے اور ان سے بات چیت کیا کرتا ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی عمر سعد کے نام ایک خط لکھا کہ مجھے تیری تمام حرکتوں کی اطلاع ہے، تو چھپ کر باتیں کرتا ہے، دیکھ میرا خط پاتے ہی امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دے اور انہیں جلد سے جلد موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر۔ امام حسین علیہ السلام نے قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھنے والے حبیب ابن مظاہر سے مدد طلب فرمائی، لہٰذا وہ قبیلہ بنی اسد سے 90 افراد امام کی مدد و نصرت کے لیے آمادہ ہوئے، مگر لشکر پسر سعد حائل ہوا جس کی بنا پر وہ مقابلے کی تاب نہ رکھ سکے اور شکست کھا کر بکھر گئے۔ کربلا میں فرات کے ساحل پر پہلا محاصرہ ہوا۔ منقول روایت کے مطابق عمر سعد ملون نے شبز بن ربیع کو 3,000 سپاہیوں کا لشکر دے کر حکم دیا کہ نہر فرات پر پہرا لگا دیں۔ کربلا میں یزید کی فوج در فوج جمع ہونے لگی۔ آج 6 محرم الحرام ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے ہیں اور آپ نے دستاویز شہادت کو تیار کر لیا ہے۔ جتنی شہادتیں تھیں ان تمام شہادتوں کو بارگاہ خدا میں پیش کر دیا۔ جب آپ دستاویز مکمل کرتے ہیں تو اس کے آخر میں چھوٹی سی مہر لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ دستاویز اصلی ہے۔ اب خیمے کی طرف جا رہے ہیں حسین علیہ السلام اپنے اس مہر کو لینے کے لیے کہ دستاویز شہادت پر ننھی سی مہر بھی لگ سکے، یا یوں کہ کہیں کہ جب حسین علیہ السلام نے گلدستہ شہادت کو سجا لیا، اس میں شہید حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت عباس، حضرت عون، حضرت محمد، ان تمام گلدستوں میں پھول سجا لیے۔ گلدستے کی اصل زینت کلی سے ہوتی ہے، اس کلی سے جو ابھی کھلی نہ ہو۔ جا کر زینب علیہ السلام سے اس کلی کو طلب کیا، اس پھول کو طلب کیا جو ابھی تک کھلا بھی نہیں ہے۔ مقتل میں جا کر بہن سے مانگا کہ حضرت علی اصغر مجھے دے دو۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کو ایسے لیا، اپنی عبا میں چھپایا کہ دشمن نے کہا حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام اب اس حجت کو لے کر دشمن کے سامنے گئے اور کہا، اے حجت خدا کے بیٹے، ذرا دشمن پر اپنی حجت تمام کر۔ اصغر علیہ السلام نے اپنی خشک کانٹے دار زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیری، دشمن میں کوہرام مچ گیا اور ایک لین نے صدا دی، کلام کو قطع کر دے۔ ہرملہ نے 3 شاخہ تیر جوڑا۔ جب حضرت مختار نے ہرملہ کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھا، اے لین بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ کہا، میں نے کربلا میں 3 شاخہ تیر چلائے۔ کہا، پہلا تیر کس پر چلایا؟ کہا، پہلا 3 شاخہ تیر میں نے عباس علمدار پر چلایا۔ جب وہ تیر عباس علمدار علیہ السلام کی آنکھ میں چبھا تو عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور وہ عباس جس کے بازو نہ تھے وہ زمین کربلا پر آ گیا۔ حضرت مختار نے پوچھا، تو نے دوسرا تیر 3 شاخہ کس پر چلایا؟ اس نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام جہاد کر کے تھک گئے، بالکل زخموں سے نڈھال ہو گئے، ہزاروں زخم جس میں نازنین امام حسین علیہ السلام پر آ چکے تھے،
آپ ایک جگہ تشریف فرما ہوئے، ایک پتھر حسین علیہ السلام پر لگا۔ حسین علیہ السلام نے اپنی قمیص کو اوپر کیا، سینہ مبارک نمودار ہوا۔ میں نے 3 شاخہ تیر سے اسے جوڑا، اس تیر نے سینہ حسین علیہ السلام کی بوسے لیے۔ نہ جانے مختار کتنا تڑپا ہوگا۔ مختار نے پھر پوچھا، اے لعین، تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا؟ وہ نہ بولتا تھا۔ کہا، تجھے تو سزا مل کے رہے گی۔ پھر اس نے کہا، آخری تیر مجھے حکم ہوا، میں نے علی اصغر علیہ السلام کی ننھی سی گردن میں قصد کیا۔ 3 شاخہ تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میں نے تیر چھوڑا، دست حسین علیہ السلام میں اصغر مرغ بسمل کی طرح تڑپ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کتنے مظلوم ہیں، خدا جانے یا مولا حسین جانے۔ حضرت اکبر کے سینے سے برچھی کا نکالنا زیادہ مشکل تھا یا حضرت علی اصغر کے ننھے گردن سے تیر کا نکالنا زیادہ مشکل تھا؟ حضرت اصغر کے ناحق خون کو اپنے محاسن پر ملتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن میں اسی حالت میں آپ کے حضور میں آؤں گا۔ کتنا سخت تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ اس لاش کو لے کر واپس خیام میں آئے۔ پشت خیمہ آتے ہیں، اپنی تلوار سے ایک ننھی سی قبر کھودی، اصغر علیہ السلام کو اس میں رکھا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر۔ لیکن لعینوں نے لاش حضرت علی اصغر علیہ السلام کو بھی نکالا، نوک نیزہ پر بلند کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت علی اصغر علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ یہاں ان کے جھولے کی شبیہ موجود ہے۔ لوگ بالخصوص بے اولاد خواتین یہاں اولاد کے لیے حضرت علی اصغر علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتی ہیں اور ان کی گود بھر دی جاتی ہے۔ یہاں بچوں کے لباس بھی منت کے طور پر دستیاب ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر بے اولاد گھروں میں اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے، سب کی اولادوں کو سلامتی و کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کو بار بار ان مقامات کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ مولا ہماری عزاداری کو قبول فرما، پروردگار ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما۔ مولا ہم سب کو بار بار سید الزیارات، سید الشہداء، امام مظلوم کربلا کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ مولا جو مومنین مومنات اس زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکے، مولا ان کو یہ بھی اسباب مہیا فرما۔ مولا ہر مومن ہر مومنہ کو ان زیارات سے مشرف فرما۔ مولا صاحب ولیعصر امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعظیم فرما۔ ہمیں آپ کے وان انصار میں شمار فرما، ہمیں آپ کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خدمت فرما۔ پروردگارا ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی حقیقی معرفت سے سرفراز فرما۔ مولا تجھے واسطہ عظمت محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا مولا ہماری زیارات کو قبول فرما۔ مولا جب اپنے عزیز میں واپس آئیں تو مولا ہمارے ارواح پہ، ہمارے اجسام پہ ان زیارات کا اثر باقی رہے۔ مولا جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص ایک بچی حیا فاطمہ، اس کا برین آپریشن ہے، آپ سب دعا کریں۔ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں مولا اس بچی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ایک اور بچی برین ٹیومر کی مریضہ ہے فائقہ جمیل، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ شہزادہ علی اصغر کے صدقہ میں مولا اس بچی کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مولا ہمارے جسم ہماری روح تیری اطاعت کرتی رہے۔ پروردگار تجھے واسطہ عظمت محمد و آل محمد کا ہم سب کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک۔ نور کربلا۔ كربي يا الله يا الله، ذكرك ربي يذهب كربي